پاک نے بدیہت فرما دی ہے کہ کوئی کیا بنے گا۔ اللہ پاک نے ان کی پھر شناخت اور پہچان بھی عطا فرما دی کہ یہ لوگ خیر کا عنوان ہے، خیر کی بات کرنے والے، ایمان میں پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تیزی کے ساتھ نیک عمل کی طرف بڑھ جانا، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ جو لوگ نیکی کے کام کرنے میں سوچتے ہوں اور سوچ سوچ کے قدم اٹھاتے ہوں اور یا تذبذب کا شکار رہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے ایمان میں نقص قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں صاحبان ایمان جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا، ان کی بہت سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک بڑی اور اہم نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ صاحب ایمان لوگ نیکی اور خیر کے کاموں میں سستی نہیں کرتے، سستی نہیں برتتے، بلکہ تیزی کے ساتھ، چستی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ ان تمام بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہوا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے اور وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ کے دو بڑے خوبصورت پہلو ہیں۔ ایک کہ جو ہمارے اندر مختلف پروفیشنز اور مختلف ڈائمینشنز کے لیے اذواق پائے جاتے ہیں اور بچپن سے ہی کئی بار ہم اپنے بچوں میں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کئی بار ہم کہتے ہیں یہ بچے میں بڑی رغبت ہے، یہ ڈاکٹر بنے گا، یا کئی بار بچے کو دیکھتے ہیں کہ یہ میری طرح بڑی مہارت کے ساتھ تجارتی امور اور لین دین میں انٹرسٹ لیتا ہے، تو کوئی کہے کہ میری طرح تاجر بنے گا۔ تو کبھی ہم بچے کو دیکھتے ہیں بچپن سے ہی علم دین کی رغبت رکھنے والا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کا خادم بنے گا۔ تو یہ رغبتیں ہیں، ان رغبتوں کی نشاندہی اس مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر فرما دی ہے، یعنی اللہ پاک نے بدیہت فرما دی ہے کہ کوئی کیا بنے گا، لیکن جو کچھ بھی بنے، جس سمت بھی اپنا سفر کرو، اللہ پاک فرما رہا ہے بس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو، یعنی کہ جو ڈائمینشن اور ڈائریکشن بھی پروفیشنل لائف کے لیے اڈاپٹ کرو، ان میں سے نیکیوں کے لیے رستہ ضرور نکالا کرو۔ حاضرین گرامی، یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ افراد کی توانائی اگر باہمی کشمکش میں ضائع ہونے لگے، ایک دوسرے سے دنیاوی امور اور کاروباری لین دین میں مسابقت کے ذریعے اگر ضائع ہو جائے تو نہ صرف افراد تباہ ہو جاتے ہیں بلکہ پوری کمیونٹی تباہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ توانائی صحیح سمت پر مقررہ اہداف کی طرف صرف کی جائے تو انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور بے جا اپنی توانائی کو جھگڑے میں، الجھنے میں، ایک دوسرے سے مسابقت میں، ایک دوسرے کے خلاف کبھی کبھار سازش میں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے انسان اپنی منزل کی طرف خاموشی اور احترام کے ساتھ اگر سفر کرتا چلا جائے تو وہ تمام تر انرجی اپنے آگے بڑھنے پر صرف کرتا ہے۔ اور اگر وہی توانائی مجتمع ہو جائے، یعنی کہ وہ تمام لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی بجائے مل کر اپنے ہدف کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں تو رفتار کئی گنا اور اللہ پاک تیز کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ سارا تصور اور راز اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں جیسے ارشاد ہوا، وہ اللہ پر
اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے ان کی پھر شناخت اور پہچان بھی عطا فرما دی کہ یہ لوگ خیر کا عنوان ہے، خیر کی بات کرنے والے ہیں، جھگڑ کر انتشار میں بلیو نہیں کرتے اور کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہیں، متحد ہیں، اتحاد کی وجہ ہے، اور مل کر بطور کمیونٹی خیر کے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ تصور قرآن مجید یہاں پر ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد جیسے فرماتا ہے کہ یہاں ایمان میں پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تیزی کے ساتھ نیک عمل کی طرف بڑھ جانا، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ان کو جب انسان تسبیح کے دانوں کی طرح جوڑتا چلا جاتا ہے پھر وہ تسبیح کامیابی کی مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ دانے بکھرے پڑے رہیں تو ان کی کوئی بکت نہیں، لیکن وہ جب مل جائیں، ایک دھاگے میں پرو لیے جائیں تو وہ ایک تسبیح بن جاتی ہے، اور جو اسے پڑھتا ہے اس کے لیے کامیابی کی نوید بن جاتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ رفتار، سفر، سرعت، اپنی ترجیحات، درست تعین ترجیحات کا، اور پھر نیکی کے امور میں فوری اقدام، یعنی سوچ و بچار میں وقت کا ضائع کرنا نہ ہو، یہ جنرلی انگریڈینٹس ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک اہل ایمان کے، کہ جو لوگ نیکی کے کام کرنے میں سوچتے ہوں اور سوچ کے قدم اٹھاتے ہوں اور یا تذبذب کا شکار رہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے ایمان میں نقص قرار دیتا ہے۔ تو پختہ ایمان والے لوگ یہ ہیں کہ جیسے ہی خبر ملی کہ یہ عمل میرے مولا کا پسندیدہ ہے، بس وہ اس کو کر گزرتے ہیں، اس کی طرف تیزی سے اپنا قدم بڑھاتے ہیں۔ آگے پھر ارشاد ہوا سو تم نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی پھر جیسے ہی خبر مل جائے تو جلدی کیا کرو تاکہ اللہ رب العزت مدد فرمائے۔ یہی تعلیم و تلقین اللہ رب العزت انبیاء کرام کو بھی فرماتا ہے۔ اس میں کچھ تو راز ہے کہ اس نے اپنے محبوب ترین اشخاص یعنی انبیاء کرام کو بھی اسی بات کی تلقین کی ہے، نیکی کی طرف جلدی لپکنا، جیسے خبر ملے تو اس طرف دوڑے چلے جانا۔